أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين وكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. حضرات محترم، آج کے درس میں اللہ پاک قوم عاد کا ذکر فرما رہے ہیں. یہ قوم عاد نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آئی. قوم عاد نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد آئی، اور عاد قوم عاد کے بڑے کا نام تھا. عاد قوم عاد کے بڑے کا نام تھا. یہ قوم عاد یمن کے بلاد کی جانب احقاف میں رہتی تھی. یمن کے جو شہر تھے نا، ان کے قریب ایک احقاف جگہ تھی، وہاں رہتے تھے. احقاف کہتے ہیں عربی میں ریت کے لمبے ٹکڑے کو. ریت کے لمبے ٹکڑے کو عربی میں احقاف کہتے ہیں. یعنی یہ قوم جو تھی قوم عاد، یہ ریت کے ٹیلوں میں رہتی تھی. تو یہ ڈیل ڈول کل و کامل کے لحاظ سے بڑی مضبوط قوم تھی. بہت طاقتور تھے، بڑے بڑے دراز قد ان کے، لمبے لمبے اور طاقتور. کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ طاقتور اور ہے ہی کوئی نہیں. 24 پارے میں ایسا ہی، ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے، ہم ہی ہیں بس جو ہے. تو یہ مالدار بھی بڑے تھے، خوشحال تھے، بڑے کھاتے پیتے، کاروبار ان کے، کھیتیاں فصلیں بہت تھیں ان کی، اللہ نے دی ان کو. لیکن کفر شرک کرتے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم بھی کفر شرک کرتی تھی، اور یہ قوم عاد بھی کفر شرک کرتی تھی. تو اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا. تو ہود علیہ السلام نے ان کو کفر شرک سے منع کر کے اللہ کی توحید کی دعوت دی. اللہ کی توحید جو ہے نا میرے بھائیوں، یہ سب نبیوں کی مشترکہ دعوت ہے. سب نبیوں کا مشترکہ مشن ہے. سب نبی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے. کسی نبی کا بھی اللہ کی توحید پہ اختلاف نہیں ہے. سب متفق ہے اللہ. سب نے اپنی اپنی قوم کی دے لے. یہاں بھی نوح علیہ السلام بھی اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت، ابراہیم علیہ السلام کا گزرا ہے. اور یہ قوم عاد جو ہے، ان کی طرف اللہ پاک نے ہود علیہ السلام کو رسول بنا کے یہ بھی اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی دعوت دے رہے ہیں. تو ہود علیہ السلام نے ان کو کفر شرک سے روکا، منع کیا، اور اللہ کی توحید کی دعوت دی. اللہ قرآن تک شرعی کر رہا ہے کذبت عاد المرسلین، تکذیب کی عاد نے کس کی؟ رسولوں کی. اور رسول تو ایک تھا، رسولوں کی تکذیب کی. جمع کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ ایک نبی کی تکذیب سب نبیوں کی تکذیب ہوتی ہے. ایک نبی کی تکذیب سب نبیوں کی تکذیب. سب نبیوں کا مشن ایک ہوتا ہے اللہ کی توحید. ایک کی تکذیب پر سب کی تکذیب کرتے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس قوم کی طرف سب رسول بھی آ جاتے، یہ سب کا انکار کر دیتے. اس لیے جمع کا لفظ لایا گیا ہے
تکذیب کی عاد نے رسولوں کی، اذ قال لهم اخوهم ہود، جبکہ کہا ان کو ان کے بھائی ہود نے، یعنی نافرمان سے کافر مشرک قوم عاد ہے، ان کو کیا کہا؟ ان کے بھائی ہود نے کہا۔ یہاں بھی ہود علیہ السلام اپنی قوم کے وطنی بھائی ہیں، نسبی بھائی ہیں، قومی لسانی بھائی ہیں، دینی بھائی نہیں ہیں۔ مومن مومن کا دینی بھائی ہوتا ہے، مومن کا مومن سے جوڑ ہوتا ہے، کافر کا مومن سے جوڑ، مومن کا کافر مشرک سے کوئی جوڑ نہیں ہے بلکہ توڑ ہے، اور مومن کا مومن سے جوڑ ہوتا ہے۔ اللہ تتقون، تو تم ڈرتے کیوں اللہ سے؟ اللہ سے ڈرو، کفر شرک کو چھوڑ کے اللہ کی توحید کو قبول کر لو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کہا تھا مجھے، یہ حود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں امین ہوں، رسول امین، امانت دار، جو بھی اللہ پاک کے حکم پیغام آتے ہیں میں ان کو کبھی بیچی نہیں کرتا، اسی طرح میں تم لوگ پہنچا دیتا ہوں، میں امین ہوں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پیڑے پٹھے کم نہ کرو، واطیعون، اور میری اطاعت کرو، میری بات مانو، میرے آنکھیں لگو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پہ کوئی اجر، یہ تم کو میں اللہ کی توحید کی دعوت دے رہا ہوں، اللہ کی توحید بیان کرتا ہوں، اس کے ہمیں تم سے کوئی اجر کسی قسم کا نہیں مانگتا، اللہ کی توحید میں بیان کرتا تم کو سناتا ہوں، تمہیں کوئی اجر، کوئی میرا کسی قسم کا مطالبہ نہیں اس پہ، نہ میں تم سے پیسے طلب کرتا ہوں، نہ وہ کھانا پینا، نہ تو سوٹ فروٹ، اس طرح مولوی آج دے رہے ہیں، چلتے ہی نہیں مولوی تو کھانے پینے کے بغیر آج کل، ہم بھی بیچ میں اللہ معاف فرمائے، لیکن اللہ پاک نے ہم کو بچا لیا، الحمدللہ اللہ پاک نے سلسلہ جاری کر دیا ہمارا، اس میں پیسے مل جاتے ہیں، ہمارا مہینہ آسانی سے ہو جاتا ہے، لوگوں کی عوام کی محتاجی سے اللہ نے بچا لیا ہم کو، اللہ کا ہم پہ بہت بڑا کرم ہو گیا کہ لوگوں کے آگے ہم ہاتھ نہیں پھیلاتے، الحمدللہ ہی ہمارا ذہن تھا اس قسم کا، تو اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا ہے لوگوں کی محتاجی سے، اللہ پاک نے ایسا ہمارا چولوں کا کام کرتے ہیں الحمدللہ، اس میں پیسے آ جاتے ہیں الحمدللہ، جس سے چل رہا ہے، ورنہ مولوی یہی کرتے پھر رہے لوگوں کے ہاتھ سے، کوئی مسئلہ نہیں کرتے، یہ ناراض نہ ہو گئے، یہ ناراض نہ ہو گئے، مسئلہ چھپا رہے ہیں، کیا یہ سود خور ہے، یہ مخالف ہو جائے گا، یہ حرام خور ہے، یہ مخالف ہو جائے گا، اس نے پہنوں کا کھایا ہوا ہے، یہ مخالف ہو جائے گا، یہ ڈنڈی مارتا ہے، یہ 2 نمبر کم کرتا ہے، مسئلہ کیا بس بچ بچا کے چل رہے ہیں، مسجد بچ جائے، روٹی بچ جائے، باقی سب چاہے مردہ جنت میں جائے جنت میں ہمیں لوگ بن جائے گی، جہاں مرضی یہ لوگ جہاں مرضی جائیں، میں جہاں پر بس روٹی چاہیے، بس تو اللہ کا قرآن بیان کرو، اللہ کبھی بھوکا نہیں رکھے، کھول کے بیان کرو، جتنا اللہ کھول کے بیان کرو گے اللہ کی توحید بیان، اتنا ہی اللہ رزق نصیب فرمائے گا، پیچھے پیچھے تم آگے آگے پیچھے پیچھے نہیں، اگر بیان کرو گے پھر رزق آگے ہوگا تم پیچھے ہو، یہی ہو رہا ہے۔ کھلوں کے موسم میں کیا ہوتا ہے، مولوی گھر چکر میں جاتا ہے، کھل دے حضرت صاحب ساڈا دھیان رکھا جائے، قربانی کھلا ہمیں دے، دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، چوتھا والا بھائی ایک کھل ہے، میں کنوں کھل دیا، میری ہلا لے تھی، پھر کیا ہو رہا ہے؟ خوددار بن کے بیٹھو اپنی جگہ، خوددار بن کے، جو قسمت اللہ کو دیتے چھوڑ دیے طریقے مولوی صحیح طریقے، یہ فرما رہے ہیں کہ وما اسألکم علیہ من اجر، کہ جو میں تم کو تبلیغ کرتا ہوں نا اللہ کی توحید کی، اس پہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی سوال نہیں میرا، کچھ نہیں میرا، کوئی میرا مطالبہ نہیں ہے، ان اجری الا علی رب العالمین، نہیں ہے اجر میرا مگر کس پہ ہے، میں رب سے اجر دوں گا اور مجھ کو دے گا، مجھ کو اس پہ میرا اجر، اس کو توحید بیان کر اس کے لیے تو اجر اس سے دوں گا، تم سے میں کسی قسم کے اجر کا مطالبہ سوال نہیں کرتا۔ آگے فرمایا اتبنون بکل ریۃ آیۃ تعبثون، کیا تم بناتے ہو ہر بلند مقام پہ ایک عمارت نشانی کے طور پہ، اور عمارت بھی ایسی جو فضول بیکار، جس کا دنیا والا کوئی خیر ہی کوئی نہیں ہے،
یہ جو تھی قوم عاد، یہ بلند مقام پہ نا بڑی بڑی عمارتیں بناتی تھی، بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے مینار بناتی تھی۔ یہ اس لیے بناتی تھی قوم عاد کہ دور سے نا لوگ دیکھ کے ہمیں کہیں وہ جو ہے نا بلڈنگ مینار فلاں خان صاحب کا ہے، فلاں چودھری کی وہ بلڈنگ ہے، ہم یاد آئیں دور سے ہماری بلڈنگ کو لوگ دیکھیں، مکان کو، مینار کو، لوگ کہیں یہ جو ہے نا مینار مکان یہ فلاں صاحب جو ہے اس کا ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ان عمارتوں کی وجہ سے لوگ ہمیں یاد رکھیں۔ تو اس لیے وہ بڑے بڑے جو ٹیلے تھے ریت کے، بلند مقام پہ پہاڑوں کی یہ بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے تھے، مینار بناتے تھے۔ تو کرتے کیا تھے ان میں اوپر چڑھ کے نا یہ جو نیچے سے مسافر گزرتے تھے ان کو مذاق کرتے تھے، اوپر بیٹھ کے میناروں کے ہاتھ کے نیچے جو گزرتے تھے لوگ ان کو مذاق کرتے تھے، تھوکتے تھے ان پہ، روڑے مارتے تھے اوپر سے، کبوتر اڑاتے تھے اوپر جا کے، جو پیڑا پٹھا کمی وہاں کرتے تھے اوپر بیٹھ کے بھائی نا، اور نماز پڑھتے تھے نا اوپر جا کے، جی تو یہی کام کرتے تھے۔ ہمارے مغلیہ دور کے بادشاہوں نے تاج محل بنائے، محل بنائے، مقبرے چھوٹ کے ساتھ رہے گئے یہیں پڑے ہیں، لاہور میں دیکھ لیں اور جگہ جگہ دیکھ لیں، ملتان میں، شیخ پورے میں، جی ملک کے اندر انہوں نے بڑے بڑے مقبرے ہندوستان میں بنائے ہیں، فضول بیکار پھیلی کوئی، اور ہماری گورنمنٹ بھی بنا رہی ہے مقبرے، جی اب بنا رہی ہے، کھیلوں کے گراؤنڈ بنا رہی ہے، مینار بنا رہی ہے، پھیلی کوئی نہیں ہوتا یادگار ہے پاکستان میں، کیا فائدہ ہے، کروڑوں روپئے لگا دیے، کیا فائدہ اس کو فائدہ ہے، کھیلوں کا گراؤنڈ کیا ہے، کھیل اس میں جو کھیل دین سے دور کرتا ہے وہ کھیل حرام ہے، حرام، جو کھیل دین سے دور نہیں کرتا وہ ٹھیک ہے، اس کھیل کی وجہ سے آدمی دین سے، قرآن سے، نماز سے دور ہوتا ہے، وہ حرام ہے۔ یہ کرکٹ کیا ہے، اس سے قریب ہوتا ہے آدمی، جی صبح نہیں پڑھتے لوگ، نماز چھوڑ جاتے ہیں، 12 بجے میچ ہو 12 ہی بجے بیٹھتے ہیں بوڑھے ہیں کہ چھکا دیکھیں کیسے لگایا چھکا، جی ہٹتے ہی نہیں لوگ، سب فضول کام ہے۔ اور ہمارے لوگ یہ قبروں پہ یہ بازار بنا رہے ہیں، جی یہ دیکھو کتنے بازار بنے فضول، کوئی دین میں ان کا وجود ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قبروں پہ عمارت نہ بناؤ، منع کیا اللہ کے نبی نے، حدیث ہے، نہ چراغ جلاؤ، نہ مجاور بلند گدی نشین بن کے بیٹھو قبروں پہ، اور نہ قبروں پہ عمارت بناؤ، نہ چراغ جلے، سب حدیثیں ہیں، واضح ہیں، اللہ نے منع کیا، لیکن بنا رہے لوگ، کوئی شہر خالی نہیں، کوئی قصبہ، کوئی میرا خیال گاؤں خالی ہوگا جس میں نہیں یہ 1 مزار 2 مزار یہ بڑے ہوئے، فضول ہے، کوئی کا فائدہ ہی نہیں ہے، وہاں کے اندر حدیث کے اندر مار بیٹھے کبھی ہے ہی نہیں اپنے پاس، اسے سچ رہا ہے مزار مایا تبنون بكل ریۃ آیۃ، کیا بناتے ہو تم ہر بلند مقام پہ نشانی کے طور پہ ایک عمارت جو فضول بیکار، جس کا فائدہ ہی کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور وَتَتَّخِذُونَ مَصَالِحَ، اور بناتے ہو تم بڑے بڑے مضبوط محل، یہ بڑے بڑے مضبوط محل قلعے بھی بناتے تھے، لعلکم تعقلون، اس لیے بناتے ہو کہ یہاں ہمیشہ رہو گے، اس لیے بڑے بڑے مضبوط محل بناتے ہو قلعے، یہاں ہمیشہ رہو گے، لیکن میرے بھائیو اللہ، اگر ہمیشہ کسی نے یہاں رہنا ہوتا تو ہمارے نبی رہتے، ہمارے نبی رہتے، ہمارے نبی نہیں رہے تو پھر یہاں کون ہمیشہ رہے گا، نبی بھی نہیں رہے، ولی بادشاہ جو بھی آئے ہیں کوئی ہمیشہ نہیں رہا، سب یہاں سے چلے گئے۔ کہاں وہ ماہ کنانی، کہاں تختے سلیمانی، کہاں ہے وہ مصر کا چاند یوسف جس کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کہاں ہے وہ، چلے گئے۔ کہاں ہے وہ سلیمان پیغمبر کا تخت جس کو لے کے آواز جلتی تھی، اوپر پرندے پر کھول کے سایہ کرتے تھے، کہاں ہے وہ، سب چلے گئے، سب چلے جائیں گے، چلے جائیں گے، ہمیشہ کون رہے گا، ہمیشہ سے کون ہے، اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ کون رہے گا، اللہ رہے گا۔ پھر جو سدا بادشاہتیں، سدا گورنمنٹیں، سدا حکومتیں کس کی ہیں، کل من علیہا فان، ہر شے فانی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، محبوب تیرے رب کی ذات باقی ہے، تو باقی اور کوئی نہیں، ہر شے فانی، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی رہے گی، سب کو موت ہے، موت کس کو نہیں آئے گی، موت سے کون پاک ہے، والاول والآخر والظاہر والباطن، اول بھی وہ
آخر بھی وہ، ظاہر بھی وہ، باطن بھی وہ، جب کوئی نہیں تھا وہ تھا، کوئی نہیں ہوگا وہ ہوگا۔ ظاہر ایسا ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھو ہر چیز میں نظر آتا ہے، باطن ایسا ہے ظاہر آنکھوں سے دیکھو کہیں نظر نہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کل فی دنیا کا اللہ کا غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، کہ صبح آ جائے شام کا انتظار نہ کرو، اور شام آ جائے صبح کا انتظار نہ کرو۔ مسافروں کی طرح رہو، جیسے مسافر چلتا ہے راستے میں آرام کرنے کے 4-10 منٹ بیٹھ جاتا ہے کہیں سے اٹھ کے چل دیتے، ایسے رہو۔ یہاں نہیں رہنا تم نے، وہاں جانا ہے۔ یہاں سے قبر پہ لوگ لکھ دیتے تختی آخری آرام کا، نہیں، وہاں سے بھی اٹھنا ہے۔ آخری آرام کا نہیں ہے، یہاں سے قبر میں، قبر سے پھر آگے اٹھنا ہے، پھر آگے حشر کا میدان ہے، پھر کیا ہے، پھر میزان ہے، پھر پل صراط ہے، پھر پتہ نہیں جنت جہنم ہے۔ یہ منزلیں طے کرنی ہے۔ اللہ پاک ہم کو آسانی کے ساتھ اپنے رحمت کے ہاتھ سے ہمارا ہاتھ پکڑ کے منزلیں ہمیں طے کرائے۔ جانا ہے میرے بھائیو، یہاں ہو سکتا ہے صبح کر لی خیر وقت، شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے موت آ جائے۔ جی شام کر لی، صبح کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے بندہ جاتے ہو رہا ہے ایسے، بولتے پنگا پل آ گیا کہ کرو، نہ بیمار نہ مبالغہ بات، پتہ نہیں کی ہو گیا، بس ڈیتھ ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیا ہو گیا، اور موت آ گئی، کی ہو گیا، موت آ گئی، اس کا وقت آ گیا، وقت آ گیا موت کا، زندگی ختم ہو گئی، سانس ختم ہو گئی، رزق ختم، گل کی شوگر نال مر گیا، ٹی وی نال مر گیا، بہانے بنتے ہیں، اصل اس کی موت آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو مرنا ہے کہ نہ، وہ بولو سب ایتھی رہنا ہے، لگتا کوئی نہیں مینوں جیسی مرنا، جیسی مرنا ہوگی تو صبح کی نماز چھڑی تھی، فجر کی نماز اتنی قیمتی فرض اللہ کا چھوڑے ہم، مرنے پہ یقین ہو، بلا وجہ قرآن کے کلاس کے ناگے کریں جی، مہمانوں کی وجہ سے وہ بس مولوی صاحب بس دیر ہوگی، بس سستی ہے، اللہ کرنا نہیں، اور کاموں میں لیکن سست نہیں ہوتی، کوئی شادی ہے، برات ہے، نکاح ہے جی، کوئی کاروباری کو لاکھ روپیہ لینا دینا، وہاں پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، کھانے میں بلائے کھانے دار پر پہلے پہنچ جاتے ہو۔ اللہ بادشاہ اس کا اگر یہاں نہیں آتے ہوئے ہمارا نقصان ہو رہا ہے، شیطان نے ایسی پٹیاں پڑھا دیے ہم کو، شیطان نے ایسے وسوسے ڈال کے ہم کو قرآن سے دور کر رہا ہے، اللہ کے گھر سے دور رہا ہے، ہر شے سے دور ہو جاؤ لوگوں، قرآن سے دور نہ ہونا، اللہ کے گھر سے دور نہ ہونا، نماز سے دور نہ ہونا، نقصان ہو جائے گا بہت بڑا۔ یہ پوری زندگی کے ساتھ دینا پڑنا ہے ہم کو، مجھے بھی آپ کو بھی، منٹ منٹ کا ساتھ دینا پڑنا ہے میرے بھائی، صبح کہاں گزاری، شام کہاں گزاری، دن کہاں گزارا، رات کہاں گزاری، ہفتے سال کہاں گزار گیا میرے پتے، 10 جھوٹ بولے گا کیا ہوئے گا، جھوٹ بولے گا اللہ پر ریکارڈ سامنے کر، یہ دیکھ تیری صبح یہ ہے، شام یہ ہے، دن یہ ہے، رات یہ ہے، سنبھل جاؤ، ٹائم ہے، سنبھل جاؤ، قرآن سے یاری لگا لو، بچنا چاہتے ہو، ورنہ تباہی ہے، بربادی ہے، قرآن سے دوری تباہی ہے، نہ اس کا ناغہ کرو بلا وجہ۔ مجھ کو تو کہتے بھی آپ ملزم کام پڑ گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم کو موسیقی سے، لیکن اللہ نے پوچھ لیا، پھر اللہ پاک نے پوچھے بلا وجہ، مہمان اچھے، میرا قرآن اچھا، اور مہمان میرے قرآن کو چھوڑ دیا، چل نکل جائے یہاں، کیا نہیں مہمانوں کو مقدم رکھا تو نے، میرے قرآن کو مقدم نہیں رکھا، کاروبار کو، فلاں کام کو تو نے مقدم رکھا، میرے قرآن کو نظر انداز کر دیا، ناغا کر دیا کلاس کا۔ بچ جاؤ، کچھ کر کے دکھاؤ، بن کے دکھاؤ، انشاءاللہ پھر اللہ پاک کا کرم بھی ایسا ہوگا، حیران ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ کچھ کرو، قربانی دو، محنت کرو، یعنی وہیں ہم پھنسے ہوئے ہیں 40-50 کے پاس، آگے بڑھنا چاہیے، تیسرا سال جانا ہے، اللہ کی بولے محنت کرو، اپنی تو فکر کرنی ہے، آپ تو آنے ہی آنا ہے، ہمارے کئی ساتھی خود بھی نہیں آتے، آج بھی دیکھ لیں 10-12 ساتھی ہو گئے جو نہیں ہے، پوچھ لو وہاں تھا وہاں تھا، بس چاہیے جی، ہمیں بدلانا چاہیے بھائی، ہم پوچھتے فون کر کے، ہاں جی، وہ کہتے انے نال ٹکر کھو رہے گھر چلے جاؤ، پہلے پیسے لاؤ رہے پوچھو، یہ حساب ہے، خود بدلاؤ، کاری صاحب میری اندازہ ہے فلاں جا رہا ہے، ہاں جی، کوئی بھی اپنے آپ آ رہے، اپنے آپ جا رہے، چلو ہم کہہ رہے چلو، ہاں جی، جو ہمارا مشن ہے ہم انشاءاللہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کہ بھائی آپ کو یہاں لانا، جی قرآن والا بنانا، قرآن کو سمجھ دینا، یہ کس کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے میرے بھائیو، اللہ کا کام ہے، اللہ نے ٹائم دیا ہے، مختصر زندگی دی ہے، تھوڑی سی زندگی دی ہے، اس زندگی میں قرآن سمجھ کے اور عمل کر کے اس مالک کو راضی کر لو، کروڑوں اربوں خاص سے بھی زیادہ راضی رکھے گا اللہ،
یہاں راضی کر لو قرآن پڑھ کے سب عمل کر کے اللہ پاک کو، اور دن قیامت کے اللہ کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی راضی رکھے گا۔ یہاں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، جنت میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، جو چاہو گے ملے کر لو محنت میرے بھائیو، اب ٹائم ہے، پتہ نہیں میں مر جانا کدو مر جانا ہے جی۔ آپ میں سے بھی کوئی ہمارے کئی سارے ایک دو ساتھی، ایک بیمار ہے بابا، ایک ساتھی چلا گیا ہے جی، بھائی اپنا عمر حیات صاحب یہ 3-4 مہینے بیمار رہے، اللہ نے انہیں 6 دن پھر آگے قرآن کی کوئی نہیں کیا ہونا ہے آگے، مالا تک سے بولا کیا کرے گا، کیا کھائے گا، کل کیا کہا جائے، کون جانتا ہے۔ یہ قرآن اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، موت سے پہلے پہلے اللہ نے قرآن کے ساتھ جوڑ دیا آپ کو، اب جڑے رہو، نہ ٹوٹو، نہ بلا وجہ نہ آگے کرو، خوشی سے آؤ، چھوم کے آؤ، اللہ قرآن پڑھنے کے لیے لگا کے، کھانا پوری کرنے کے لیے نہ آؤ، محبت سے آؤ، چھوم کے آؤ، خوشی سے آؤ، کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا قرآن سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو بلا رہا ہے، تو نے توفیق دی ہے اللہ پاک، یہ ذہن بناؤ میرے بھائی، قرآن سے یاری لگاؤ، سب یاریاں چھوٹیاں ہیں، اللہ سے یاری، اللہ کے رسول سے یاری، قرآن سے یاری، نبی کے فرمان، یہ یاری کیا ہے، یہ سچ میں باقی سب یاری لگا کے دیکھ لی ہوگی آپ نے، دھوکھا فراڈ، ہاں جی، پائی کو دھوکھا دے رہا ہے، ہاں جی، رشتے دار کو کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، یہ یاری سچی ہیں، اللہ والی یاری، اللہ کے رسول والی یاری، قرآن والی یاری، نبی کے فرمان والی یاری، یہ یاری لگاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور بناتے ہو تم بڑے بڑے مضبوط بھل کہ تم یہاں ہمیشہ رہو گے، اس لیے بنا رہے ہو تم، یہ بڑے بڑے محل مضبوط بناتے تھے، کوٹھیں بلڈنگیں بڑی بڑی، اللہ اکبر کبیر۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ جب تم پکڑتے ہو سختی کے ساتھ، یہ قوم عاد جو تھے جب ایک گرد کے لوگ ان کو سختی کے ساتھ مارتے تھے، قتل کر دیتے تھے، برا حال کرتے تھے لوگوں کا جن کے گرد گرد لوگ رہتے تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو، کفر شرک نہ کرو، اللہ کی توحید کو قبول کر لو، بڑے پٹھے کم چھڑ دیو، عمارتیں وغیرہ یہ وہ جو کر رہے ہو سب چھوڑ دو، وادیوں میری اطاعت کرو۔ یہ نبی دیکھو کیسی خیر خائی کر رہا ہے، کیسی دعوت دے رہا ہے ان کو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، ڈرو اس ذات سے جس نے مدد کی ہے تمہاری ان چیزوں سے کہ تم جانتے ہو، تم جانتے، تم کو پتا ہے ان چیزوں سے تمہاری مدد، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ امدکم بانعام مدد کی اللہ نے تمہاری مویشیوں کے ساتھ، تمہیں مویشی دیے، جانور دیے، وبنین اور بیٹے دیے، وجنات اور باغ دیے اور چشمے دیے، یہ مدد کی اللہ تعالیٰ نے تمہاری۔ اللہ کو میرے بھائیوں پیدا کون کرتا ہے؟ زندگی کون دیتا ہے؟ صحت کون دیتا ہے؟ کھلاتا کون ہے؟ پلاتا کون ہے؟ بیٹے بیٹیاں کون دیتا ہے؟ بیوی کون دیتا ہے؟ کاروبار کون دیتا ہے؟ یہ آنکھیں، ناک، کان، دانت، ہاتھ، پاؤں، یہ صحت، یہ وجود کا مال تک کون دیتا ہے؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی۔ اندازہ لگائیں آپ، اندازہ لگائیں کہاں چلے گئے ہمارے لوگ؟ یہ سارا کرم کس کا ہے؟ اللہ کا کرم میرے بھائیو۔ یہ آسمان کس کے حکم سے قائم ہے؟ کسی مولوی نے کھڑا کیا اس کو؟ یہ کسی پیر فقیر نبی نے کھڑا کیا ہے اس کو؟ یہ کس نے کھڑا کیا ہے؟ یہاں بغیر سنو گے کس نے کھڑا کیا ہے؟ جہاں سورج ساری ان کو روشنی کس نے دی ہے؟ یہ زمین کو قائم پانی پہ کس نے کیا ہے؟ پہاڑوں کو کس نے بنایا ہے؟ حجر پہاڑوں پر کس نے بنایا ہے؟ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ بارشیں کون برساتا ہے؟ صحتیں کون دیتا ہے؟ بیٹی کون دیتا ہے؟ یہ سارا کس کا کرم ہے؟ دودھ کا وال تک یہ کس کا کرم ہے؟ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پہ بڑے دن کے عذاب سے، مجھے خوف ہے، خطرہ ہے دنیا میں ہی یا کسی دن قیامت کے بڑے دن تم پہ کچھ بہت بڑا عذاب نہ آ جائے، تو آفت نہ آ جائے، مجھے ڈر ہے، خطرہ ہے کہ تم اسے کر رہے ہو نا، تم اس کی وجہ سے میں ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے تم پہ بڑے دن کے عذاب سے۔ آگے دیکھو قوم کیا کیسی نصیحت فرمائی، حضور علیہ السلام کیسی تقریر ہے، کیسا آواز ہے، کیسی خیر خواہی ہے۔
تو کہہ رہے ہیں قوم قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، انہوں نے کہا کافر و مشرک کہہ رہے کہ ہود برابر ہے ہم پہ، تو نصیحت کر یا نہ نصیحت کر لو، نصیحت کر پاوے نہ کر، اسی اتنے ہی رہنا، اپنی لے نہیں چھڑنی ہم نے، کر نصیحت جتنی مرضی پاوے نہ کر، ایک برابر ہے، ہم نے اپنا طریقہ نہیں چھوڑا، ہم نے اپنی لے نہیں چھوڑی تیرے کہنے سے، تیرے بعد سے تیرے نصیحت ہے۔ اور آج بھی کسی کو بھائی قرآن کا درس ہے قرآن سمجھو، مولوی صاحب ٹھیک ہے کتابیں ہے سارے کو بزرگ کی وہی کافی ہے، کبھی بھی نہیں چھوڑ دے وہ قرآن کے لیے کتاب کو، کتابوں کے لیے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے لیے کتابوں کبھی چھوڑنے کے لیے کہہ رہے کہ نصیحت کر نہ کر ایک برابر ہے، ہم نے تیری آواز سے تیری نصیحت اپنا یہ طریقہ نہیں چھوڑنا۔ اور کہا ان ھذا الا خلق الاولین، یہ جو کہتے ہو نا کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا، یہ پہلے لوگوں کی عادت ہے، پہلے لوگ بھی ایسی کہا کرتے تھے مرنے کے بعد، اب یہی کہا جائے مرنے کے بعد زندہ ہونا، ہم نے کسی مردے کو زندہ ہوتے دیکھا نہیں، یہ پہلے لوگوں کی عادتیں چلی آ رہی ہیں، اب بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ وما نحن بمعذبین، کفر شرک کی وجہ سے ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا، ہم پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ فکذبوا، نافرمانوں نے ہود کی کیا کی؟ تکذیب کی، ہود نبی کی، پیغمبر کے رسول کی تکذیب کی، کافر و مشرک نے، پھر اللہ پاک غصہ چڑھا، فاہلکناہم، پھر ہلاک کر دیا ہم نے ان کو۔ ہود نبی نے ہلاک نہیں کہتے لوگ بابا جی بابے کی قبر سے جا کے سلام نہ کیتا، دودھ نہ لے گئے بابا بیڑا کر کے دیکھو نبی تکذیب کر رہے ہیں، نبی کی انسلٹ کر رہے ہیں، لیکن نبی نے ان کو ہلاک نہیں کیا، اللہ پاک فاہلکناہم، ہم نے ان کو ہلاک کیا، ہم نے ان کو مارا ہے، نبی نے نہیں مارا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ پاک نے ان پہ نا ہوا مسلط کی، آندھی نیری، یہ 7 راتیں 8 دن مسلسل چلتی رہی، تیز آتی، نہ انہوں نے مکان چھڑیا نہیں بھی، بڑے بڑے جو تھے نا پلازے بنائے بلڈنگیں، انہاں سب توڑ کے زمین کو کر دی، ایسی ہوا آئی ان کے مویشی مار دیے، فصل تباہ برباد کر دی، اور ہوا نے ان کو پڑھ کے مارا، اوپر اٹھا ٹھا تھلے، پھر اٹھایا ٹھا تھلے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے کھجور کے پوشیدہ تڑے ہو، ایسا کر دیا اللہ پاک نے۔ کھجور کا تڑا ہوتا ہے کہ پوشیدہ گڑیا سڑیا، جیسے کھجور کے پوشیدہ گڑے سڑے تڑے، ان کے لب قد بڑے بڑے لمبے تھے، کھجور سے بھی زیادہ ان کے لب بڑے بڑے۔ اللہ فرمائے پھر جب ہمارا قہر پڑا اس پہ، عذاب آیا ان پہ، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے کھجور کے پوشیدہ تڑے ہوں۔ اللہ نے فرمایا فہل تری لہم من باقیہ، محبوب آپ کو ان کا کوئی بقیہ نظر آتا ہے؟ کوئی بقیہ محبوب آپ کو ان کا بقیہ، کوئی بوڑھی رہ گئی ہو، کوئی بچ گیا ہو، کوئی بچہ، کوئی بابا، کوئی بی بی کو بچ گیا، فرمایا نہیں، سب کے سمایا کر دیا، سب کا رگڑا کر دیا، اللہ نے اس میں محبوب کر دیا، بڑھیا بیٹ کر دیا سب کو، فأهلكناهم، ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ، اس واقعہ کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے، اس میں بھی اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے۔ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے نا ہود علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی نافرمان قوم کا، قوم عاد کا، یہ واقعہ جو بیان ہوا، اس واقعہ کے اندر اللہ پاک کی توحید کی وہ کیسے، انہوں نے کفر کی شرک کیا، اللہ غصہ چڑھا، اللہ پاک نے برباد کر دیا، اللہ پاک کے علاوہ اور کوئی ان کو برباد کر ہی نہیں سکتا تھا، یہ اللہ پاک کی توحید کی، اللہ نے اللہ ہی کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی ان کو برباد نہیں کر سکتا، اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے۔ وما کان اکثرهم، نہیں تھے اکثر ان کے ایمان لانے والے، اکثر سے ایمان لائے، کا تو کار بھی مان لائے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، محبوب بے شک رب آپ کا جو ہے نا وہ زبردست ہے، اپنے دشمنوں پہ قہر نازل کرتا ہے، عذاب مسلط کرتا ہے، اور الرحیم اپنے دوستوں پہ رحم کے دروازے کھولتا ہے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت عاد بالمرسلین، تکذیب کی عاد نے رسولوں کی، قال لهم اخوهم هود لا تتقون، کے کہا تم کو ان کے بھائی ہود نے لا تتقون، کیا تم نہیں ڈرتے، انی لکم رسول، بے شک واسطے تمہارے رسول ہوں،
امین امانت دار رسول فاتقوا اللہ واتقوا قدر اللہ سے بات میری ذات کرو وما اسألکم علیہ من اجر نہیں سوال کرتا ہوں تم سے اس پہ کسی اجر کا ان اجری الا علی رب العالمین نہیں اجر میرا مگر رب العالمین پہ تبنون بکل ذی آیۃ تعبثون کیا تم بناتے ہو ہر بلند مقام پہ نشانی کے طور پہ ایک عمارت تعبثون جو بیکار فضول ہے وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون بناتے ہو تم بڑے بڑے محل تاکہ تم ان میں ہمیشہ رہو گے وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ ہاں شاید کہ تم ان میں ہمیشہ رہو گے اور جب تم پکڑتے ہو سختی کے ساتھ فاتقوا اللہ پر ڈرو اللہ سے باتیں اطاعت کرو میری واتقوا الذی ڈرو اس جہاز سے امدکم سے مدد کی ہے تمہاری بما تعملون ان چیزوں کے ساتھ تم جانتے ہو وہ چیزیں کیا ہیں امدکم مدد کی اللہ نے تمہاری بنعام مویشوں کے ساتھ اور بیٹوں کے ساتھ اور باغات اور چشمے تم کو دیے پانی کے نہیں کھاؤ پیچھے میں ڈرتا ہوں تم پہ بڑے دن کے عذاب سے قالوا سواء کہا کافر و مشرکوں نے برابر ہے ہم پہ اواعظنا ام لم تکن من الحق نشید کر ہمیں یا نہ کرے ایک ہی بات ہے ان ھذا الا خلوق الاول نہیں ہے یہ مگر کیا ہے عادتیں ہیں پہلے لوگوں کی وما نحن بمعذبین شرک کی وجہ عذاب نہیں دیے جائیں گے فکذبوا کا تکذیب کی انہوں نے بھول کی فاہلکناہم ہلاک کر دیا ہم نے ان کو ان فی ذلک اس واقعے میں اللہ پاک کی قدرت کی دلیل ہے وما کان اکثرهم مؤمنین نہیں تھے اکثر کے ایمان لانے والے وان ربک لهو العزیز الرحیم ابو رب جو ہے وہ عزیز زبردست ہے الرحیم رحیم ہے جزاک اللہ صبح کی نماز کی پابندی کریں بھائی سارے ساتھی صبح کی نماز کی پھر بوتل جاری ہو جائے گی ورنہ دیکھ لینا اڈے نہیں آتے اچھا ٹھیک ہے جاؤ